السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصر حاضر فتنوں اور حادثات کا دور ہے۔ باطل کے عروج اور اسلام کے زوال کا زمانہ ہے۔ قیامت سے قرب اور عہد نبوی سے دوری امت کی گمراہی کا سبب بن گئی ہے۔ جس امت کو قرآن جیسی عظیم کتاب ملی، آسمانی صحیفہ عنایت ہوا، ربانی دستور ملا، قرآنی نظام عطا ہوا، افسوس کہ وہ امت پچھلی قوموں کی مانند قرآن کو پس پشت ڈال کر گمراہیوں کے گہرے گڑھے میں گر چکی ہے۔ آفتاب ہدایت روشن ہے، لیکن اس امت نے پچھلے امتوں کی طرح اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے۔ باطل کی تاریکیوں میں حیران و پریشان ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ قلیل تعداد کے سوا اکثریت نے لعنت زدہ قوم کا ہاتھ تھام لیا ہے اور کتاب الہی کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی اتباع کو کامیابی کے معراج سمجھ لیا ہے اور ان کے ناپاک ایجنڈے کو اپنا ایجنڈا سمجھ لیا ہے، ان کو اپنا مقتدی اور پیشوا تسلیم کر لیا ہے۔ حال یہ ہے، اگر کوئی مخلص بندہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف بلائے تو اسے احمق اور دیوانہ کہا جاتا ہے، اسے دقیانوس اور بنیاد پرست جیسے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ کامیابی ان راہوں پر تلاش کی جا رہی ہے جو ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہدایت ان راستوں پر ڈھونڈی جا رہی ہے جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ آج امت اور کتاب اللہ میں اتنی دوری پیدا ہو گئی ہے، کتاب و سنت پر مبنی نظام خلافت پر گفتگو سننے کی بھی روادار نہیں ہے۔ نظام الہی سے بغاوت اور نفرت کا عالم یہ ہے، اس کی طرف دعوت دینے والا گمراہ اور بددین قرار دیا جاتا ہے۔ اسلامی نظام جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے، اس کی جگہ بادشاہت یا جمہوریت کا نظام قائم کر دیا گیا جس نے خشکی و تری میں فساد برپا کر دیا۔ عام انسانوں کا تو ذکر ہی کیا، مسلمان بھی اسی نظام باطل کا حصہ بن چکے ہیں۔ شیطانی نظام کے قلادے اپنی گردنوں میں ڈال کر فخر کر رہے ہیں، کہیں اس کی تائید میں اپنا سرمایہ لٹا رہے ہیں۔ گرم گرم آنسو کے ساتھ جمہوری نظام کی بقا و دوام کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہے۔ جمہوریت کے تحفظ کو دینی فریضہ سمجھ لیا گیا ہے۔ ان حالات میں اہل حق خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ وہ کس طرح نوجوانوں کو باطل کا پرچم اٹھانے سے باز رکھے۔ دل غم سے پھٹے جا رہے ہیں کہ کس طرح امت کے جگر گوشوں کو باطل کی آبیاری سے دور رکھیں۔ مغرب کے شاطر اور چالاک دماغوں نے نوجوانوں کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور بڑی چالاکی سے ان کی صلاحیتوں اور قوتوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر لیا ہے۔ افسوس، رب پکار رہا ہے اپنے نظام اور دین اسلام کے غلبے کے لیے، لیکن امت لبیک کہنے کو تیار نہیں۔ گلشن اسلام کملا رہا ہے، لیکن کوئی پسینہ بہانے کو تیار نہیں۔ 1924 میں قصر خلافت کی اینٹ سے اینٹ بکھیڑ کے رکھ دی گئی، لیکن کسی کے ماتھے پر آنچ شکن تک نہیں۔ عالم اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن کوئی اکٹھا کرنے والا ہی نہیں۔ لومڑی صفت عیاروں نے بڑی ہوشیاری سے نوجوان نسل کو کفر کے دلدل میں دھسا دیا، آزادی کے حسین خواب دکھائے اور اپنے ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ کسی کو کمیونزم کا پجاری، کسی کو جمہوریت کا شیدائی، تو کسی کو ملوکیت کا پرستار بنا ڈالا۔ برسوں کی غلامی نے ذہن بدل دیے، سوچ و فکر کے زاویے بدل دیے۔ نتیجہ یہ ہوا، جو ہاتھ اسلام کا پرچم اٹھانے کے قابل تھے وہ باطل کا پرچم تھام چکے ہیں۔ اسلام کو الوداع کہہ کر باطل کی گود میں بیٹھ چکے ہیں۔ بقول علامہ اقبال کے، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ بالوں پر نوچ دیے گئے، اب بلند پروازی کیسے نصیب ہو۔ پیروں میں غلامی کی بیڑیاں ڈال دی گئی، اب تیز رفتاری کا تصور ہی کہاں۔ پنجروں میں بند کر دیا گیا، اب آزادی کے خواب کہاں۔ بازو ہے لیکن کمزور و ضعیف، آوازیں ہیں لیکن خوف سے سہمی ہوئی، جسم ہے مگر تھکے ہوئے، چند سانسیں ہیں مگر پھولی ہوئی، آوازیں ہیں لیکن جواں نہیں۔ لیکن اے دوستو، حالات کیسے ہی بھیانک سہیں، ماحول کتنا ہی خوفناک سہیں،
لاکھ مایوسیوں کے گھنے بادل ہی سہیں، امید کی کرنیں معدوم ہی سہیں، لیکن داعیان حق کا فریضہ ہے کہ اس موقع پر ملوکیت و جمہوریت کے استبداد سے پوری قوم کو آزاد کرائے، نظام الہی کی بات کرے، قانون شرعی کے نفاذ کی فکر کرے، اصول اسلام اور قوانین فطرت سے موجودہ نسل کو آگاہ کرے، خلافت کی خوبیوں سے امت اور انسانیت دونوں کو روشناس کرائے، دین جمہوریت کی قباحتوں اور مضرتوں کو بیان کرے، کفر کے دلدل میں دھسی انسانیت کو نکالنے کی جد و جہد کرے، باطل طاقتوں سے خوف زدہ نہ ہو، اگر باطل نرم گفتار اور دھیمے لہجے میں گفتگو کا قائل نہ ہو تو پھر اسی کے لہجے میں بات کرے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہے، اللہ کو حامی و ناصر جان کر راہ حق میں قدم بڑھائے، دین حق کی آبیاری کے لیے گرم اور تازہ لہو بہانے کے لیے تیار ہو جائے، دجالیت کے تمام قلعے مسمار کر دے اور شیطانیت کی عمارت زمیں بوس کر دے، تا خلافت کی بنا دنیا میں پھر ہو استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ انشاءاللہ تائید الہی ہمارے ساتھ ہوں گی، نصرت خداوندی شامل حال ہوں گی، غیبی مدد ضرور آئیں گی، شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا پیش نظر ہو، اسلام کا غلبہ مقصود ہو، قرآن کو دستور بنانا مقصود ہو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو، آمین۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔